دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں ملا دیجیے میری چاہت کا بچہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور کہیں روتے روتے نہ بہ جائے آنکھیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں کہیں رک نہ جائے یہ بے چین سانسیں اٹھا دیجیے پردہ دکھا دیجیے چہرہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن لہد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور کہا ساتھ میں مارنے بو بغل سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے کہا ساتھ میں مارنے بو بغل سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے انگوٹھا ہٹاؤ میں آؤں کدھر سے رب ہے زیارت کی اے میرے آقا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی اعلی حضرت کے دل کا ہے نعرہ یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا یہی اعلی حضرت کے دل کا ہے نعرہ یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا یہی ہم غلاموں کی بھی ہے تمنا اٹھا دیجیے پردہ دکھا دیجیے چہرہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پریشان کل ہوں اسی بات پر میں جاوید آتی بڑا امر ہوں میں جاوید آتی بڑا امر ہوں بدلنے کے خاطر میں اپنا نصیبہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں السلام علیکم نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا
جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں آج بن کر خیال آیا کمال آیا نبی تو قائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو قائم سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا بولا لایا کمال آیا عمر کی جرات سے جاؤں قربان ہے کیسے رو کسرا جن سے لرزا عمر کی جرات سے جاؤں قربان ہے کیسے رو کسرا جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا اے کاش ایسا ملے مقدر فرشتے کہہ دیں بروز محشر نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا کمال آیا نبی کی نعتیں ہمیں سنانے بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال في مقام آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلات کے بعد پر اور درود و سلام ہو ہم سب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بارگاہ میں. عزیز بچوں،
آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں نا آپ لوگ؟ اسی ٹاپک سے بیان ہی کرنا کہ شکر ادا کیسے کریں اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ کہ میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو، ناشکری نہ کرو. انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دو چیزوں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو سب سے زیادہ پیدا کر دیا. ایک انسان کو سانس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہوا ہے نا، اور دوسرا پانی. دنیا میں زمین پر آپ پڑھے ہوں گے، جانتے ہوں گے زمین کی آبادی کم ہے اور پانی ہے نا، اور ہوا سب سے زیادہ ہے. ہوا انسان کے ناک کے نیچے بھی موجود ہے. جہاں انسان ہے وہاں ہوا موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کمرے میں بیٹھے، میدان میں رہیں، گھر میں رہیں، پارک میں رہیں، ایک کوٹری میں بیٹھ جائیں، چھوٹی سی گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں، ہوا وہاں بھی موجود ہے. اگر ہوا نہ ہو تو انسان سانس لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو کسی ایک نعمت کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. ایک نعمت یعنی ایک جو نعمت اللہ کی کوئی ایک نعمت آپ لے لیجیے اور اسے آپ گنتی میں لائیں تو نہیں لا سکتے. اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ایک نعمت تو گنتی میں ہے نہیں ہے. نہیں، ایک نعمت جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کروڑوں نعمتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا اٹھائے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. اب ہم کو تو یہ لگ رہا ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ روٹی تیار کیسے ہوئی؟ یہ لقمہ جو ہم اٹھا کر کھانے والے یہ تیار کیسے ہوئی؟ اس کے پیچھے کتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں. ہم کو تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن روٹی بننے سے پہلے وہ روٹی جس چیز سے بنائی گئی وہ آٹا تھا، ہے نا. بغیر آٹا مجھے روٹی بنا سکتے ہیں؟ آٹے کے لیے ضرورت ہے گیہوں انسان تیار کرے. گیہوں کے بغیر آٹا تیار ہو سکتا ہے؟ گیہوں ضرورت ہے اس کی بیج زمین میں ڈالی جائے، زمین اپنے اندر اسے رکھتی ہے، پھر کسان اس پر محنت کرتا ہے، سورج اپنی روشنی دیتے ہیں، چاند ستارے رات میں اسے کھلاتے ہیں شبنم سداؤ. جب شبنم کا ماحول ہوتا ہے تو آپ اس کے پتوں پر دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے شبنم کے بوند نظر آتے ہیں. کسان پانی ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد یعنی ایک روٹی کا نوالا جو ہم نے ہاتھ میں لیا اس کے پیچھے کتنی نعمتیں ہیں. سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، کسان کی محنت ہے، کسی کا ہاتھ ہے، کسی نے پانی ڈالا ہے، کسی نے کھاد ڈالا ہے، کسی کی زمین ہے، بیج ڈالا گیا. پھر اس کے بعد بیج جب کھیت کے اندر ڈال دی گئی تو بہت ممکن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس بیج کو زمین کے اندر ختم کر دے. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ جو چیز ہم لگائیں وہ باہر نکل جانا ہے. نہیں، زمین کے اندر بہت سارے بیج ختم ہو جاتے ہیں، بہت سارے پودے ہم لگاتے ہیں مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ گیہوں کی ایک بیج زمین کے اندر ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. کچھ دنوں کے بعد وہ زمین کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتا ہے، کسان اس میں پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں اتنی نعمت عطا کرتا ہے کہ ایک بیج گیہوں کی جو آپ نے زمین کے اندر ڈالی تھی اس ایک بیج سے ایک پودا تیار ہوا اور اس ایک پودے میں اللہ تعالیٰ نے 7 بالیوں کو پیدا فرما دیا. کتنی؟ 7 بالیوں. ایک گیہوں کی بیج زمین ہے اور پیدا کتنے ہوئے اس سے 7 بالی. ہر بالی کے اندر
کبھی آپ نے ایسے गेहूं की खेती देखी होती तो हर बाली के अंदर तकरीबन 40-40 दानों से कम नहीं होता है, यानी एक गेहूं जमीन के अंदर और फिर उसे 7 बाली निकली, एक बाली के अंदर तकरीबन 40 गेहूं। अब आप सोच सकते हैं कि एक बीज से अल्लाह ने कितनी पैदा की, कई बालियां, और फिर उन बालियों में कई गेहूं के दाने, फिर उसे चक्की में पीसा गया, फिर उसे घर में लाया गया, आटा बनाया गया, आटा को गूंथा गया। अब आटे को गूंथने के लिए भी हाथ की जरूरत है कि नहीं, है ना? बगैर हाथ के आटा गूंथ सकते? तो हाथ भी अल्लाह की नेमत। अब उसके बाद में फिर उसे तैयार कराया गया, तवे पर रखकर उस रोटी को तैयार कराया गया। अब बंदा उसे हाथ में एक लुकमा लिए हुए है, अल्लाह ताला अगर इस हाथ के अंदर ताकत ना दे तो क्या वो लुकमा उठाकर हम अपने मुंह के अंदर डाल सकते हैं? कितने ऐसे हैं जो बेहाथ है, हाथ कट गए या हाथ थे ही नहीं, वो मोहताज होते कि कोई उन्हें खिला दे, वो खा नहीं सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने खाने की ताकत जो हमारे हाथ में रखी, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसके बाद में अल्लाह ताला ने मुंह के अंदर हमारे क्या रखा? दांत। अगर दांत ना हो तो इंसान चबा सकता है रोटी? नो सर। अगर यकीन नहीं है तो हमारे और आपके घर में हमारे दादा हजरात मौजूद होंगे जिनके दांत गिर जाते हैं और रोटी खाने में कितनी तकलीफ होती होगी। क्या बच्चे छोटे जो होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं, वो रोटी खा सकते हैं? तो दांत हमारे मुंह में, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ज़बान अल्लाह ने मुंह के अंदर रखी है, इसी के जरिए हम किसी चीज का टेस्ट ले सकते हैं। किसी चीज का टेस्ट किस चीज से लेते हैं? ज़बान से। तो ज़बान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने ताकत दी, मुंह के अंदर देवागा डाला, दांत दिए ताकि उसे हम चबा सके, ज़बान अल्लाह की ताकि हम टेस्ट ले सके। लेकिन उसके बाद जो टेस्ट लिए आप पेट के अंदर उतर गया वो खाना, तो कोई जरूरी तो नहीं है तो वो खाना हजम हो जाए। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि खा तो लेते हैं लेकिन हजम नहीं हो पाता है। अगर खाना हजम ना हुआ तो फिर इंसान के पेट में तकलीफ शुरू, इंसान को दस्त आना शुरू, सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब अल्लाह का ये निजाम देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में उसने बनाया है कि जो हम खाते हैं उसमें जो हमारे जिस्म के लिए फायदेमंद होता है, अल्लाह ताला उस चीज को हमारी बॉडी के अंदर महफूज कर देता है, और जो चीज फायदेमंद नहीं नजाकत की शक्ल को उसे निकाल देता है। ये कुदरत ने निजाम जो बना कर रखा, तो एक निवाला जो हमने खाने के लिए उठाया, हम तो ये सोच रहे ना कि ये रोटी बनकर तैयार हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया कि इस रोटी के बनने से पहले और इसके बाद अल्लाह की कितनी नेमतें इस रोटी के साथ लगी हुई है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी एक नेमत को तुम शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जिसे तुम एक नेमत कह रहे हो इसके पीछे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। आप ये हमारे बॉडी जो है, आप इसके हवाले से शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे, किडनी हमारी है, और फिल्टर बॉडी में कौन चीज करती है? किडनी, है ना? हमारे जिस्म में फिल्टर खून जो होता है वो कौन सी चीज करती है? बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, बीमार हैं कि जिनकी किडनी फेल हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो फिर उस इंसान को क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस करवाना पड़ता है, यानी खून का फिल्टर होता है। जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने जो किडनी बनाई है, हमारे जिस्म के अंदर किडनी खून को फिल्टर करती है। ये दिन में कितने मर्तबा करती है? 36 मर्तबा दिन में हमारा खून फिल्टर होता है। कितनी मर्तबा? 36। कभी हम महसूस करते हैं कि हमारा खून फिल्टर हो रहा है? पता चलता है? निजाम है, एक शेड्यूल बना हुआ है बॉडी के अंदर, और हमारा खून फिल्टर होता रहता है। कितनी बार दिन के अंदर? 36 मर्तबा होता है। और जब किडनी फेल हो जाती है तो इंसान को हफ्ते में 2 मर्तबा कम से कम डायलिसिस करवाना पड़ता है। कितनी मर्तबा? 2।
2 मरतबा जब इंसान करवाता है तो देखिए उसमें क्या लगता है, पैसे लगते हैं, मशीन लगती है, इंजेक्शन, दवाइयाँ, प्राइस, सब कुछ, और फिर जो तकलीफ होती है वो अलग। इंसान 2 मरतबा मशीन के जरिए खून फिल्टर करवा रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी मशीन फिट करके रखी है, पैदा होने के साथ हमारी जिस्म में वो चीज है कि दिन में 36 मरतबा हमारी बॉडी के खून को फिल्टर करता रहता है, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाह की नेमत है या नहीं? कितनी बड़ी नेमत है, सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते कि अल्लाह ने ये कितनी बड़ी नेमत अता की है। इसीलिए सूरह रहमान की बहुत सारे लोगों ने तिलावत की है, बार बार एक आयत आती है, मालूम है ना? कभी की आला तो मेरी कौन कौन सी नेमत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने इसी सूरत को तिलावत कर रहे थे, तो बार बार आप ये तिलावत कर रहे थे, अभी की आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम झुठलाओगे। सहाबा बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साहब तुमसे बेहतर इस मामले में जिन्नात है, क्योंकि जब मैंने उनके सामने कुरान की ये सूरत पढ़ी तो चीखें मार कर वो लोग बेहोश हो गए, और वो लोग बर्जस्ता ये कहने लगे, अल्लाह हम तेरी किसी एक नेमत को भी नहीं झुठला सकते हैं, किसी एक नेमत को भी नहीं झुठला सकते हैं। अब आप जरा सोच कर देखिए एक लम्हे के लिए, कितनी सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, कितनी सारी नेमतें दी हैं, क्या कभी दिन भर में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते? शुक्र अदा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो हमें लम्हा लम्हा ये चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, क्योंकि अल्लाह ने जो बॉडी, जो निज़ाम और जो चीज हमें दी है, लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च करके ये चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। एक साहब के पास एक आदमी गया, उसने कहा कि हजरत में कंगाल हो गया। क्या कहा? कंगाल मतलब सब कुछ खत्म, अब कुछ है नहीं मेरे पास, घर, दुकान, मकान, पैसा, खाना पीना कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, मैं एकदम कंगाल हो जाता हूँ, जिसे कहते हैं दिवालियापन। तो उन्होंने कहा कि आप कंगाल हो गए? तो कहा आप कंगाल हो गए। आप इधर देखिए, बड़ी पति की वजह। आप कभी कभी सोचते हैं ना कि जिसके पास पैसा हो वही आदमी अमीर है? नहीं, हम और आप और हमें और आपको अल्लाह ने जो नेमत अता की है ना, करोड़ों रुपए आप लगा देंगे तो ये नेमत नहीं पा सकते हैं। तो क्या कहा उसने कि मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं 2 लाख रुपए देता हूँ तुम्हें, अपने दोनों हाथ काट के मुझे दे दो। क्या कहा? 2 लाख देता हूँ, दोनों हाथ काट कर दे दो। नहीं, मैं नहीं दे सकता। कहा 4 लाख देता हूँ, अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दो। उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हाथ मांग रहे हैं, कान मांग रहे हैं, आंख मांग रहे हैं, मैं कैसे दे दूं आपको? तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप 2 लाख रुपए में कोई अपना हाथ आपको देगा, 4 लाख रुपए में कोई आंख निकाल कर दे देगा? तो उस बुजुर्ग ने कहा फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मैं कंगाल हो गया? करोड़ों की चीज तुम्हारी बॉडी में लगी हुई है और तुम कह रहे हो मैं कंगाल हो गया? यानी 2 लाख रुपए में तुम अपना हाथ बेच नहीं सकते हो, 4 लाख में अपनी आंखें नहीं दे सकते हो, तो 6 लाख रुपए कैसे हो? 2 लाख पैर का ले लीजिए, 8 लाख रुपए हो गए कि नहीं हो गए? इतने पैसे तुम्हारी बॉडी के साथ लगे हुए हैं, तुम कंगाल कैसे कर रहे हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये सारी चीजें सलामत रखी है। पैसा अगर गया है तो फिर कमा लेंगे, लेकिन अगर हाथ पड़ गया तो कहां से लाएंगे? आंख की रोशनी खत्म हो गई, रोशनी कहां से लाएंगे? तो अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा करें कि अल्लाह ने हाथ को सलामत रखा है।
اللہ نے پیر کو سلامت رکھا ہے. ہم اور آپ آنکھوں کی یہ جو آنکھیں اللہ نے عطا کی ہے ان کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی جا کر پوچھیں ان سے کہ جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے وہ دنیا نہیں دیکھ سکتے. اتنے ایسے باپ کو ہم نے دیکھا کہ اپنے بچوں کا وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتے, آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے. کتنی ایسی ماں کو ہم نے دیکھا اولاد تو ان کی ہے لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ان کے اولاد کا چہرہ کیسا ہے, کیونکہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہے وہ اپنی اولاد کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اب اللہ نے جن کی آنکھوں میں روشنی عطا کی ہے, کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ہم سب اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں, ان کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, بھائی بہنوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جن کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی وہ کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ آنکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو نعمت اللہ کی طرف سے تمہیں ملے تو پھر اس نعمت کو اپنے پاس رکھا کرو, اور اگر اس نعمت کی ناقدری کرو گے تو وہ نعمت تمہارے پاس سے ایسے ہی بھاگ جائے گی جیسے بھٹکا ہوا اونٹ رسی سے اپنی گردن کو چھڑا کر بھاگ جاتا ہے. کبھی جانور کو آپ نے دیکھا ہے جو بگڑا ہوا جانور ہو؟ اگر آپ کے محلے میں کتا پاگل ہو جائے تو پورے محلے کو سر پر اٹھا لیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی راستے سے گزرتا ہے, اگر معلوم ہو کہ یہ راستے پر ایک پاگل کتا ہے اور وہاں سے گزریں گے تو وہ کاٹ لے گا, تو آپ جائیں گے اس راستے پر. جانوروں میں سب سے خطرناک جانور جب غصے میں ہوتا ہے اونٹ کو کہا گیا کہ اونٹ جو ہے نا جب وہ غصے میں آتا ہے تو سب سے خطرناک ہو جاتا ہے. یعنی اپنے مالک کو بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے اگر وہ غصے میں آتے تو. کتا اگر غصے میں آتا ہے تو ہم کو اور آپ کو کاٹ لے گا, لیکن جب اس کا مالک اس کے سامنے آ جاتا ہے تو دو ملا کر بیٹھ جاتا ہے نا, یہ چیز جانتے ہیں. لیکن اونٹ ایسا جانور ہے کہ اگر اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو پھر ہم اور آپ کوئی بھی ہو, اس کا مالک بھی اس کے سامنے آ جائے تو کسی کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ نعمت تمہارے پاس سے ایسے ہی بھاگ جاتی ہے جیسے بھٹکا ہوا اونٹ رسی سے اپنی گردن چھڑا کر بھاگ جاتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اونٹ بھاگنے لگے تو ہم رسی سے پکڑ کر باندھ کر اسے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, اگر نعمت ہاتھ بھاگنے لگے تو ہم کیسے اسے اپنے پاس روکیں؟ نعمت اگر جانے لگے ہمارے پاس سے تو کیسے روکیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر بھٹکا ہوا اونٹ رسی سے قابو میں آ سکتا ہے اور اسے پکڑ سکتے ہو تو اونٹ کو پکڑنے کے لیے رسی کی ضرورت ہے, اور نعمت کو اپنے گھر کے اندر روکنے کے لیے اللہ کے شکر کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ادا کرو گے کبھی وہ نعمت ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا, میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھ لو کہ ہم بہت سخت پکڑ کرتے ہیں اور پھر میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے بندوں کو, ڈھیل دیتا ہے, آ جاؤ پر. لیکن جب بار بار کوئی بندہ وہی غلطی کرتا ہے تو پھر انسان کی پکڑ ہوتی ہے. بالکل آپ اسے ایگزامپل کے طور پر آپ اپنی لائف کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی غلطی میں آپ کے ٹیچرز آپ پر بہت زیادہ کارروائی نہیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ بچے نے غلطی کی ہے نا, لیکن جب بار بار آپ غلطی کرتے ہیں پہلے مرتبہ آپ کو پنش کرتے ہیں, کام پکڑو, اٹھو بیٹھو, کلاس کے باہر کر دیے, یہ سب ہوتا رہتا ہے. لیکن جب بار بار آپ غلطی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جب تھک جاتے ہیں تو پھر پرنسپل اور آپ کے ٹیچرز کے پاس ایک ہی اپائے ہے, آپ کو اسی دوا دیتے ہیں کہ آپ جائیے, اب ہمارے بس کی بات. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی نظام ہے کہ جب آپ بار بار غلطی کرتے ہیں نا تو اللہ چھوٹ دیتا ہے کہ میرے بندے پلٹ کر آ جا,
मैं तुझे सजा नहीं देना चाहता, लेकिन जब बंदा बार बार वही गलती करता रहता है तो फिर उसकी पकड़ की जाती है। कहते हैं कि चोर अगर पहली बार में नहीं पकड़ा गया ना, तो ऐसा नहीं कि वो कभी नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा जाता है, कभी ना कभी वो पकड़ा जाता है। इसलिए हम बार बार आपको ये चीज समझाते हैं कि गलती इंसान से होती है, लेकिन जब गलती हो जाए तो फिर इंसान को उस पर अकड़ना नहीं चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। अकड़ने वाला जानते हैं इब्लीस कहाँ रहता था पहले? इब्लीस जन्नत में रहता था ना, जन्नत में था ना वो। इसको पढ़े जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सजदा नहीं किया। कुरान में क्या कहा गया? उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, मैं तो आदम से बेहतर हूँ। आदम को मिट्टी से बनाया गया और मुझे आग से बनाया गया, तो आग ज्यादा पावरफुल है मिट्टी से, वैसे बेहतर हूँ। अकड़ गया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उखरिज, निकल जा, फइन्नका रजीम, तू मरदूद है, जन्नत से निकाल दिया गया। और आज भी हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो औज़ बिल्लाह पढ़ते कि नहीं पढ़ते? औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, रजीम कहा गया उसको, यानी मरदूद है। क्यों? घमंड, तकब्बुर आ गया उसके अंदर, बड़ाई आ गई उसके अंदर, गलती किया और फिर सीना तान कर खड़ा हो गया। ये इंसान की आदत नहीं है। गलती इंसान से तो होती है, लेकिन जब गलती हो गई तो फिर वो सीना तान कर खड़ा नहीं होता। गलती हो गई, सब झुका दो, जहां मुझसे गलती हो गई है, अब आइंदा गलती नहीं करेंगे। आपके टीचर्स हो, आपके माँ बाप हो, गलती जब आप करते हैं और आप कहते अपने टीचर से ये कहते कि मैं मुझसे ये गलती हो गई, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि उनका दिल भी नरम हो जाता है कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा बच्चा, उसने मान लिया यार कि गलती हो गई। गलती एक्सेप्ट करने वाले को सजा नहीं दी जाती है, जो गलती एक्सेप्ट नहीं करता है सजा उसे दी जाती है। जो अकड़ जाता है, घमंड करने लगता है, सजा उसे दी जाती है। तो मैं शुक्र के हवाले से कह रहा था कि अल्लाह ने इतनी सारी नेमत हमें अता की है, इतनी सारी बहाने हमें अता की है, लेकिन हमें शुक्र करने का मौका नहीं मिलता है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ, अपना शुक्र बयान किया। जानते हैं? कोई बता सकता? याद सबको है लेकिन जानते नहीं। अल्लाह ने अपनी तारीफ की है ना कुरान में, कहा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है इसका मतलब? तमाम तारीफ अल्लाह ने अपनी तारीफ की कि नहीं की? हज़रत इमाम जाफर सादिक, इनका घोड़ा गुम गया था, तो इनका जो खातिब था उसने आकर कहा कि हजरत आपका घोड़ा गुम गया। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा घोड़ा मिल गया तो मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा जैसी उसकी शान है, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा जैसी उसकी शान है। तो खातिब ने सोचा यार आज तक अल्लाह की शान के मुताबिक किसी ने तारीफ नहीं की है, आखिर हजरत कैसे तारीफ करेंगे? वो ढूंढने लगा कि घोड़ा मिल जाए कैसे। वो ढूंढते बहरहाल घोड़ा लेकर आ गया और आया, कहा हुजूर आपका घोड़ा मिल गया। तो इमाम जाफर सादिक ने सुना कि घोड़ा मिल गया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये बेटा काफी मुंह कत रहा था कि घोड़ा तो मिल गया, लेकिन इन्होंने कहा था मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि अल्लाह खुश हो जाएगा और उसकी शान के मुताबिक तारीफ करेगी। क्या कहा उसने कि ऐसी तारीफ करूंगा। चलिए आपसे ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही है, देखिएगा आइए। हो गया? चलिए हो गया और तो इधर देखिए प्लीज, हो गया और तो इधर देखिए।
اگر ہو گیا ہو تو آپ لوگ ادھر دیکھیے، اب آواز بند کر دیجیے. چلیے کیا کہا انہوں نے؟ گھوڑا لے کر آیا اور کہا کہ آپ کا گھوڑا مل گیا. تو کیا کہا انہوں نے؟ الحمدللہ. اب وہ بیٹھ کر منہ دیکھ رہا تھا کہ آخر تعریف یہ کیسی کروں. تو اس نے کہا کہ حضور آپ کا گھوڑا مل گیا اور آپ نے تعریف نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تعریف کر دی ہے. کہا بس نہیں الحمدللہ رب العالمین. کہا تو کہا اللہ اس سے راضی ہو جائے. کہا آپ کیسے؟ کہا ہم اور آپ جب کسی کی تعریف کرتے تو اپنے الفاظ میں ہم کرتے ہیں، اور اللہ نے جب اپنی تعریف کی ہے تو اپنے الفاظ میں کی ہے. مطلب یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اس سے بہتر تعریف اللہ کی نہیں ہو سکتی ہے. تو جب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر پورا نہیں تو کم سے کم الحمدللہ. الحمدللہ کم سے کم اتنی تعریف تو ہماری ہونی چاہیے. اور اللہ کی جتنی بھی نعمت ہمیں ملے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. گھمنڈ، تکبر، کبریائی، یہ ساری چیزیں انسان کی پہچان نہیں ہے. کبھی کبھی اسکول لائف ہے آپ کی، اسٹوڈنٹ ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کلاس میں پڑھنے والا اگر ہائی نمبر لے لیتا تو تھوڑا مزاج اس کا بدل جاتا ہے نا. مزاج اس کا بدل جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میرے مخاطب میں تو کوئی ٹک نہیں سکتا. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ترکم کا ہوں، میں بلا ہوں، میں کھما ہوں، سب دنیا بھر کا وہ سوچتا رہتا ہے. آپ نے وہ کہانی سنی ہے؟ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں نا؟ تو سننا چاہتے ہیں تو ادھر دیکھیے. 3 لوگوں کی وہ کہانی سنی ہے آپ نے؟ ایک کوڑی، ایک چنچا اور ایک اندھا. پڑھے ہیں، سنے کہیں؟ نہیں سنے ہیں یا سنے ہیں؟ سن لیجیے. آپ ادھر دیکھیں گے تو میں سنا دوں گا، خاموش رہیے تو سنا دوں گا. چلیے 3 لوگ تھے. کتنے؟ ان میں سے ایک کے جسم پر سفید داغ کی بیماری تھی، سفید. اور دوسرا تھا اس کے سر کے بال، اور تیسرا تھا جس کی آنکھ کی روشنی. ایک دن اللہ کا فرشتہ آیا جس کے جسم پر سفید داغ کی بیماری تھی. اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یار مجھ سے لوگ بہت بھیڑ کرتے ہیں، میرے جسم پر بیماری ہے، میرے پاس کچھ بیٹھنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے. تو اللہ کے فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیر دیا، سفید داغ کی بیماری اس کی ختم ہو گئی. پھر پوچھا کہ تمہیں مال کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے. کیا کہا؟ اونٹ چاہیے. اس نے ایک اونٹ اسے دے دی. دوسرا آدمی جو تھا اس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا تھا وہ. اس کے پاس کیا تھا؟ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر پر بال نہیں ہے، میرا چہرہ خوبصورت نہیں دکھتا ہے، میں لوگوں کے درمیان بیٹھ نہیں سکتا ہوں. تو اس نے سر پر ہاتھ پھیرا پوچھتے تو اس کے سر پر بال آ گئے. کہا مانگ میں کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے گائے چاہیے. اس نے گائے دے دی اسے. تیسرا آدمی تھا اندھا، اس کے پاس گیا. اس نے کہا تمہاری پریشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں دنیا دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے. فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں روشنی آئی اور پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے بکریاں چاہیے. اسے بکریاں دے دی. پہلا سفید داغ کی بیماری والا اس کے اونٹ، دوسرا گنجا اسے گائے ملی، اور تیسرا اندھا اسے بکریاں. اب تینوں کے پاس اتنے جانور ہو گئے، اتنے جانور کہ ان کا جو اپنا میدان تھا وہ سب جانوروں سے بھر گئے. پہلے کے پاس اونٹ بہت ہو گئے، دوسرے کے پاس گائے بیل بہت ہو گئے، تیسرے کے پاس بکری بکرے بہت سارے ہو گئے.
اب وہ فرشتہ تو دے کر گیا تھا، اب ان کو امتحان میں لینا چاہتا، ان کا ایگزام لیا جائے، امتحان لیا جائے کہ اللہ نے انہیں جو نعمت دی ہے کیا یہ اس پر تکبر کرتے ہیں یا اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ تو وہی شخص، وہی فرشتہ ایک عام آدمی کی شکل میں آیا، بھکاری بن کر، فقیر بن کر آیا، اور اس نے سفید داغ والے سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور بہت دور کا مجھے سفر کرنا ہے، اگر تم اپنے اونٹ میں سے کوئی ایک اونٹ دے دو تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا یار میرے بچے بہت ہیں اور خرچہ میرا بہت ہے، میں اپنے اونٹوں میں سے کیسے تمہیں دے دوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ اگر دے دو گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ مال اور یہ جو جسم پر تمہاری خوبصورتی ہے کیا اللہ نے تمہیں یہ نہیں دیا؟ تم پہلے سفید داغ کی بیماری میں تھے اور کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ نے دیا۔ تو وہ عقل دیا، اس نے کیا کہا نہیں میں تو بچپن سے ہی ایسی خوبصورت پیدا ہوا تھا، اور اونٹ یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو نا یہ میرے باپ دادا نے مجھے وراثت میں دی ہے، یہ میرے باپ دادا نے دی ہے۔ تو پھر رشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تیری نعمت کو ختم کر دے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تیری نعمت ختم کر دے۔ رشتہ چلا گیا وہاں سے، اب یہ دھیرے دھیرے تباہی کی طرف چل رہی۔ اب رشتہ پہنچا اس گنجے آدمی کے پاس، جو پہلے گنجا تھا اس سر پر بال آ گیا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں مسافر ہوں اور بہت دور کا سفر ہے میرا، اگر تم اپنے گائے بیل میں سے کوئی ایک جانور مجھے دے دیتے ہو تو میرا سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے بھی اسی طرح جواب دیا، کہا نہیں میرے تو اخراجات بہت ہیں، بچے میرے ہیں، میں اپنے مال میں سے کیسے تمہیں دے دوں گا، کم ہو جائے گا میرا۔ تو اس نے کہا کیا تم پہلے گنجے نہیں تھے اور تمہارے پاس کوئی چیز نہیں تھی؟ اس نے بھی یہی جواب دیا نہیں میں تو پہلے سے ہی میرے سر پر بال تھے، اور یہ سب جو گائے بیل دیکھ رہے ہو یہ تو میرے باپ دادا نے مجھے دیا۔ انکار کر دیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو تیری چیز تباہ ہو جائے، یہ بھی بربادی کی طرف چلا۔ تیسرا آدمی جو اندھا تھا اس کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ میں بہت دور سے سفر کرنا ہوں اور بہت دور تک مجھے جانا ہے، اگر تم بکریوں میں سے کوئی ایک بکری مجھے دے دو تو میرا سفر آسان ہو جائے گا، اللہ کے واسطے میں تم سے مانگتا ہوں دے دو۔ تو سندھے آدمی نے کہا ذرا سنو، تم نے اللہ کا نام لے کر مجھ سے مانگا ہے نا، ایک نہیں اگر تم کئی لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ کہا کیوں؟ میں نے تو ایک کا سوال کیا تو اس نے کہا اللہ نے یہ نعمت دی ہے، پہلے میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھ میں روشنی دی، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے ایک بکری دی اور اس بکری کے ذریعے میں نے اتنے جانوروں کو پال دیا ہے، اگر تم اللہ کے نام پر لینا چاہتے ہو تو ایک نہیں کئی اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے تو تمہارے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، تم جو تینوں دوست تھے نا ان تینوں کا امتحان دیا گیا اور تمہارا جو پہلا دوست تھا سفید داغ والا وہ گھمنڈ کر گیا اور اس کی نعمت ختم ہو گئی۔ دوسرا جو دوست تمہارا تھا جس کے سر پر بال تھے گنجا تھا، اس نے بھی گھمنڈ کیا، اس کا مال ختم، اور تم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اللہ کی نعمت جو تمہیں ملی ہے اس پہ تم آزمائے گئے تھے، امتحان تمہارا لیا گیا تھا، تم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمت کو برقرار رکھا۔ یاد رکھ لیجیے یہ چیز ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھ لیجیے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز پر ہمیں اترانا نہیں کرنا۔ آج ہے کل جا سکتی ہے وہ چیز، آج ہے کل جا سکتی ہے وہ چیز، یہ گھمنڈ کس بات کی، تکبر کس بات کی؟ کیا کوئی چیز آپ لے کر آئے ہیں اور لے کر چلے جائیں گے؟ اگر کسی کو یہ ناز ہے کہ میں نے بہت ہائی مارکس حاصل کیا ہے اور میرے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا، یاد رکھیے کہ یہ گھمنڈ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں آپ نے اچھا مارکس حاصل کیا اور محنت کریے اور اچھا حاصل کیجیے،
सोचना कि ये सब जो मेरे साथी है मेरे मुकाबिल में कुछ नहीं, ये क्या है? घमंड, ये तकब्बुर है। और ये चीज अगर इंसान के अंदर पैदा हो गई तो फिर इंसान बहुत जल्दी बर्बादी की तरफ चला जाता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पढ़ाई मेरी चादर है। क्या फरमाया? पढ़ाई मेरी चादर है, और जो मेरी चादर को ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसे फाड़ दूंगा। क्या फरमाया अल्लाह ने? जो मेरी चादर को ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसे फाड़ दूंगा। अब पता क्या चला कि पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और किसी के लिए नहीं है। बंदों के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। अगर किसी ने कोई अच्छी चीज की है, तारीफ की जाएगी उसकी, हौसला अफजाई की जाएगी उसकी, और उसे भी चाहिए कि उस हौसला अफजाई को एक्सेप्ट करे, लेकिन घमंड न करे, तकब्बुर न करे। हज़रत बहलूल खाना, हज़रत एक मजनू थे, बहुत बड़े मजनू थे, खलीफा हारून रशीद के उस्ताद थे। बहुत बड़ा बादशाह खलीफा हारून रशीद गुजरा है। तो हज के लिए जा रहे थे खलीफा हारून रशीद, और रास्ते में बहलूल खाना से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बादशाह ने कहा कि हजरत मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। आप ने कहा नसीहत सुनना चाहते हो? कहा। तो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें बादशाह बनाया है, तो तुम्हें चाहिए कि अपनी बादशाहत पर घमंड न करो, क्योंकि तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी हुकूमत एक गिलास पानी और चंद कतरे पेशाब के बराबर है। क्या कहा? एक गिलास पानी और चंद कतरे पेशाब के बराबर है। तो बादशाह हंसने लगा था कि कैसी बात कर रहे हो? कहा हाँ सही कह रहा हूँ। कहा कैसे? कहा तुम जंगल का सफर कर रहे हो, अगर जंगल में तुम गुम हो जाओ और तुम्हारा खाना पानी ये सारी चीजें खत्म हो जाए, और फिर तुम्हें प्यास लग जाए, कितनी तेज की प्यास, और प्यास के लिए पानी तुम्हारे पास नहीं है कि प्यास बुझा सको, ऐसी सूरत में आपके पास कोई एक गिलास पानी लेकर आए और कहे बादशाह मैं आपको ये गिलास पानी पिला सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि एक गिलास पानी दूंगा, उसके बदले में तुम्हारी आधी हुकूमत चाहिए, बदले में आधी हुकूमत चाहिए, तो क्या करोगे? तो बादशाह ने कहा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी आधी हुकूमत एक गिलास बदले पानी के बदले में दे दूंगा। ठीक है। अगर वो पानी तुमने पी लिया और पानी पीने के बाद पेशाब बंद हो जाए तो फिर क्या करोगे? कोई डॉक्टर आए और कहे कि मैं तुम्हारा पेशाब जारी करवा सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि बदले में मुझे आधी हुकूमत चाहिए, क्या करोगे? मैं अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए मैं आधी हुकूमत उसे दे दूंगा। बहलूल खाना ने कहा नहीं तो मैं कह रहा था एक गिलास पानी और चंद कतरे पेशाब के बराबर तुम्हारी हुकूमत। तो अल्लाह ने जो बादशाह दी है तुम्हें, उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। घमंड, तकब्बुर और ये सारी चीजें किसी इंसान के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो फिर हमें और आपको करना क्या है? सबसे ज्यादा अल्लाह का कैसे? सबकी आवाज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि जिसे ये याद ना हो, सबको याद है ना? मेरे ख्याल से पूरी सूरत में याद होगी, मेरे ख्याल से उसमें से सिर्फ एक आयत आपको पढ़नी है। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नेमत जो अल्लाह ने दी है, उन सारी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड कहना है। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब छींक आती है तो क्या कहते हैं? सुन रहे इधर? छींक आती है तो क्या कहते हैं?
الحمدللہ آپ نے کہا تو جس نے الحمدللہ سنا وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بولیے بولیے یرحمکل، یاد کر لیجیے اگر یاد نہیں، جب چھینک آئے تو چھینک آنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اب جیسے مجھے چھینک آئی میں نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آپ نے سنا الحمدللہ تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ اس کے بعد میں کیا کہوں گا؟ یہدیکم اللہ یا یغفر اللہ لنا ولکم، دونوں کہہ سکتے ہیں، یہدیکم اللہ یا یغفر اللہ لنا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ پتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں جانتے تو سن لیجیے۔ جب ہمیں چھینک آتی ہے سانس رک جاتی ہے نا، چھینک آنے کے بعد سانس رک جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں معلوم ہے تو کوئی چھینک کر دیجیے، اسی کو کہا جائے بس ہو گیا، بس آزمانا چاہتے ہیں تو کبھی چھینک آئے گی تو غور کر لینا۔ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو سانس رک جاتی ہے، اور چھینکنے کے بعد ہم ایک لمبی سانس لیتے ہیں۔ تو چھینک آتی ہے سانس رک جاتی ہے، اور جب چھینک ختم ہو جاتی ہے تو سانس ہمیں ملتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اے اللہ جو تو نے سانس روک دیا تھا پھر سے تو نے جاری کر دیا، اب تیرا شکر ادا کرتے۔ سانس رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد میں سانس مل جاتی ہے، تو اللہ کا اگر سانس رک جائے کو صاف کو نے روک دیا، جو سانس کو نے روک دیا تھا اسے جاری کر دیا ہے، تو اس لیے ہم چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے ملے سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ اللہ کا کافی آج کے لیے اتنا اور کچھ سننا اور سنا دوں یاد سے اتنا کافی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملے تو کسی اور ٹاپک کا ہم سب کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے یار، اتنے سمجھاتے ہیں آپ لوگوں کی منفی مت کرو، سن رہے ہیں آپ لوگ کی نہیں؟ قرآن کو سن رہے ہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ Please to you my Allah and faith are the witness
that there is no God except you, O my Allah. I ask for forgiveness and repent before you. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Thank you, teacher. Thank you, children. And thank you all of you.